بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آج کی جو تفسیر ہے سورۃ المرسلات کی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کرتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کرتے ہیں، ہر سورت سے پہلے. اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتے ہیں، اس کے بعد یہ سورت نازل کرتے ہیں. والمرسلات عرفا. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت جو ہے نا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں، جیسا کہ حج وغیرہ میں جاتی ہیں وہاں مینا ہوتا ہے، مینا میں یہ سورت نازل ہوئی. مینا میں جو ہے نا یہ سورت نازل ہوئی. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے نبی کے بازو بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ سورت پڑھ کر سنا ہے. کون سی سورت؟ سورۃ المرسلات. پھر وہاں سے جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. پھر جب ہی یہ سورت جو ہے نا اسی وقت ہے نا جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے دل میں رکھ کر گئے تھے اللہ کے حکم سے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جانے کے بعد فوری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ سورت جو ہے نا تازہ سورت جو ہے نا ڈائریکٹ کسے سناتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سورت جو ہے نا تازہ ابھی ہمارے نبی نے سنا ہے جبرائیل علیہ السلام سے ڈائریکٹ ہمارے نبی. اس کے بعد فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ سورت کیا ہے سناتے ہیں. بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سورتیں تر و تازہ کیا میں نے حاصل کی ہیں. یعنی کہ سورت نازل ہوتی تھی، اس کے بعد فوری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے سورت سنتے تھے. اسی طرح سورہ مرسلات بھی جو ہے نا نازل ہونے کے فوری جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سورت سنا ہے. دیکھیے سورت کا نام سورۃ المرسلات ہے. انشاءاللہ مرسلات کا معنی جو ہے نا پہلی آیت میں آئے گا. سب سے پہلی جو آیت ہے والمرسلات عرفا. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 1 2 3 4 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتاتی ہیں کہ قیامت واقع ہونے والی ہے. یہ پانچوں آیت میں قسم ہے، یعنی کہ قیامت آنے والی، یہ اللہ اس کی قسم کھاتی ہیں. ہوا کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قیامت آنے والی، یعنی کہ شروع کی 5 آیتوں میں اللہ قسم کھا کے بتاتی ہیں کہ قیامت کنفرم آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے کس چیز کا اللہ قسم کھاتے ہیں. والمرسلات عرفا. یہاں دو ترجمہ ہے، اس آیت کا دو ترجمہ. سب سے پہلے مرسلات کسے بولتے ہیں؟ کہ ہوا کو بولتے ہیں. مرسلات کا معنی ہوا جو چلتا ہے اسے ہوا بولتے ہیں. عرفا کا مطلب پیچھے پیچھے ہوا چلنا، یعنی کہ مسلسل ہوا جو چلتا ہے اسے بولتے ہیں کہ والمرسلات عرفا. واو جو ہے نا قسم اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتاتی ہیں اس ہوا کی جو بار بار چلتے رہتا ہے، پیچھے پیچھے چلتے رہتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ والمرسلات عرفا. مرسلات ہوا، عرفا جو پیچھے پیچھے، جیسا کہ 10 منٹ تک ہوا چلتی ہی رہتی ہے اسے بولتے ہیں کہ عرفا، یعنی کہ پیچھے پیچھے ہوا چلتی رہتی. اللہ قسم کھاتی ہیں کہ اس ہوا کی قسم جو کیا ہے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. ایک تو ترجمہ کس کا ہوا؟ ہوا کا ہوگا. ایک اور جو ترجمہ ہے والمرسلات کا جو معنی ہے جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل مطلب فرشتے ہیں، سمجھے. والمرسلات فرشتے کی قسم، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی قسم. عرفا مطلب جبرائیل علیہ السلام جو باتیں لے کر آتی ہے. عرفا کا اصل جو معنی ہے آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکتا. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ہمارے نبی کے پاس، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. عرفا کا ایک اور جو معنی ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. جبرائیل علیہ السلام آ کر ہمارے نبی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. والمرسلات عرفا. ایک جو مرسلات کا معنی ہوا ہے، عرفا کا مطلب پیچھے پیچھے ہوا چلنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس ہوا کی قسم کھاتی ہیں جو پیچھے پیچھے ہوا چلتا ہے. یعنی کہ دوسرا جو ترجمہ ہے فرشتے، والمرسلات فرشتے کی قسم، عرفا جو آپ کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. پھر اس کے بعد فالعاصفات عصفا. فا قسم میں، اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، یہاں بھی اللہ قسم کھاتے ہیں. کس کی قسم کھاتی ہیں؟ عاصفات بولتی ہیں کہ ایسی ہوا جو کھیت کو برباد کر دیتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایسی ہوا چلتی ہے زمین میں فصل کو برباد کر دیتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے بولتی ہیں کہ عاصفات، یعنی کہ ایسی ہوا کی قسم جو کیا ہے زمین کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ ایسی ہوا کی بھی قسم کھا کے بولتے ہیں کہ بالکل قیامت حق ہے.
دوسرا جو قسم ہے کہ اللہ فرماتی کہ تیز ہوا کی قسم، بالکل جو ہے نا قیامت، یعنی کہ تیز ہوا کی قسم یہاں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ہاں، دوسرا جو ترجمہ ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. آصفات کا مطلب تیزی کے ساتھ آنا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا جب اللہ کا حکم سنتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام تم نبی کو جا کر دے دو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دے دو، ایک دم تیزی کے ساتھ آ کر جو ہے نا اللہ کے حکم کو جو ہے نا ہمارے نبی تک پہنچاتے ہیں. یعنی کہ دوسرا جو ترجمہ ہے آصفات تیز ہوا کی قسم، ایک ترجمہ. دوسرا جو ترجمہ ہے فرشتے تیزی کے ساتھ آ کر جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس اللہ کا حکم سناتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ والعاصفات عصفا. عصفا کا معنی وہی ہے، تیز ہوا کو بولتے ہیں. یعنی کہ یہاں بھی دو ترجمہ، ایک تیز ہوا کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، دوسرا تیز ہوا مطلب فرشتے اتنی جلدی آ کر جو ہے نا ہمارے نبی کو اللہ کا حکم سناتی ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا قسم کھاتی، اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کا حکم لے کر جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام انبیاء تک پہنچاتے ہیں، اسے بھی بولتے ہیں والعاصفات عصفا. اس کے بعد والناشرات نشرا. ناشرات کا مطلب پہلنا، پہلنا ناشرات، یعنی کہ یہاں جو پہلا جو ترجمہ ہے واو قسم کے لیے آتا ہے. قسم ہے اس ہوا کی جو بادلوں کو پہلاتا ہے آسمان میں. ہوا جو ہے نا آتا ہے وہ ہوا جو ہے نا آسمان میں بادلوں کو کیا ہے الگ الگ کرتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اس کی بھی اللہ قسم کھاتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہوا. ایک اور جو ترجمہ وہ ہے کہ فرشتہ. کیا مطلب ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام زمین کو آتے ہیں تو اپنا پر سے جو ہے نا بادل کو ہٹاتے ہیں، اپنے پر سے بادلوں کو ہٹا کر جو ہے نا زمین پر آتی ہیں، ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں. ناشرات کا مطلب پہلنا، دور دور کرنا، اسے بولتے ہیں کہ ناشرات، یعنی کہ جب یہ جو ہوا جو ہے نا بادلوں کو دور دور کرتا ہے. ایک معنی یہ ہوا. ایک اور جو معنی ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں اپنا پر سے بادلوں کو ہٹا کر جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ والناشرات نشرا. نشرا کا معنی وہی ہے پہلنا کا معنی. پھر اس کے بعد یہاں بھی دو ترجمہ ہوا. اس کے بعد آیت نمبر 4 کا دیکھیں فالفارقات فرقا. یہاں ایک ہی ترجمہ ہے، وہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ قسم ہے. فارقات کا مطلب الگ کرنا، جیسا کہ آپ اردو میں بولیں گے فرق کرو بھائی، اچھے اور برائی میں فرق کرو، اچھے اور جھوٹ میں فرق کرو، جیسا اردو میں بولتے ہیں وہی فارقات کا مطلب فرق کرنا، یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرو. یعنی کہ یہاں جو ترجمہ ہم کریں گے یعنی دیکھیے فل فارقات، فا جو ہے نا قسم، قسم ہے جبرائیل علیہ السلام کی جو حق اور باطل کو فرق کرتے ہیں، جو حق اور باطل کو جو ہے نا فرق کرتے ہیں. یعنی کہ وہ پیغام جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو لا کر دیتی ہی، اس پیغام میں کیا ہے قرآن میں، جس میں حق اور باطل کیا ہے واضح ہے. فالفارقات فرقا، جس میں جو ہے نا قرآن میں واضح ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو حکم لے کر آتی ہیں وہ کیا ہے اس میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. یعنی کہ اس فرشتے کی قسم جو کیا ہے فرق کرتا ہے، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان کیا ہے فرق کرتا ہے. ایک ہی ترجمہ آیت نمبر 4 میں. آیت نمبر 5 میں یہاں بھی ایک ہی ترجمہ فالملقیات ذکرا. فالملقیات ڈالنا، ذکرا اللہ کے ذکر کو، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا ذکر کو جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس رکھ دیتے ہیں. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لا کے ہمارے نبی کے پاس ڈال دیتے، وہی مطلب ہے فالملقیات ذکرا. قسم ہے اس فرشتوں کی، فالملقیات جو ڈال دیتی ہیں ذکر اللہ کے ذکر کو، کس کے پاس؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہاں اس کے بعد عذرا او نذرا. جبرائیل علیہ السلام کیوں لے کر آتے ہیں قرآن کو ہمارے نبی کے پاس؟ تاکہ یہ قرآن جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، تاکہ لوگوں کو بتا دے کہ کون حق پر ہیں کون. یعنی کہ جبرائیل السلام قرآن کیوں لے کر آئے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن حق ہے، یعنی کہ اسلام صرف حق ہے، اس کے علاوہ تمام باطل ہے. اس وجہ سے جبرائیل السلام قرآن لے کر آئے. لیکن کل کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے پاس قرآن نہیں آیا. یعنی وہی مطلب عذراً او نذرا. عذراً کا مطلب عذر پیش کرنا. کل اللہ کے پاس کافر آئے گا بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس قرآن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں کہ نماز وغیرہ کیا ہے، یعنی کہ کل عذر پیش نہ کرے. اس وجہ سے جبرائیل السلام جو ہے نا قرآن جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس لے کر آئے. فالملقیات ذکرا، اللہ کے ذکر کو جو ہے نا ڈال دیتی ہیں فرشتے. کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ کیونکہ عذراً کل کوئی عذر پیش نہ کرے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، کل انسان آ کر بولے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا، میں غلطی سے کیا ہے نماز چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے کر کے. اس طرح عذر پیش نہ کرے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا.
پھر اللہ نے فرمایا کہ نذرا، یہ قرآن کیا ہے؟ نذر، آپ کو ڈراتا ہے، آپ کو کیا ہے؟ شرک سے ڈراتا ہے، آپ کو جو ہے نا جہنم سے ڈراتا. نذر کا مطلب نذیر، جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہ نذیر، جیسا کہ اردو میں بولتی نذیر ڈرانا، وہی مطلب. یعنی کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ جو ہے نا لوگ کل لوگ یہ عذر پیش نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہے. نذرا، یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کو ڈراتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے اور شرک سے ڈراتا ہے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا آیت نمبر 5 تک اللہ قسم کھاتے ہیں. آیت نمبر 1 میں اللہ ہوا کی قسم کھاتے ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ تیز ہوا کی قسم کھاتے ہیں. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ایسے ہوا کی قسم کھاتی جو بادلوں کو کیا ہے؟ پھاڑ دیتا ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتے کی قسم کھاتی جو حق اور باطل کو واضح کرتا ہے. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی قسم کھاتی جو اللہ کے کلام کو جو ہے نا نبیوں تک لا کر ڈال دیتا ہے. یہ 5 قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ انما توعدون لواقع، بے شک قیامت ہونے والی، یاد رکھیں، بے شک قیامت کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یاد رکھیں. انما، بے شک، انما کا معنی کیا ہے؟ بے شک. توعدون، جیسا کہ بولتے ہیں کہ وعدہ، میں وعدہ کیا ہوں، اسے وہی مطلب ہے. بے شک اللہ نے تو کا مطلب جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، کس کا؟ قیامت کا. لواقع، اردو میں بولتی ہے کہ واقع ہونے والا، یہ چیز واقع ہونے والی، مطلب واقع مطلب واقع ہونے والی، یعنی کہ قیامت کنفرم ہوئے گا، یاد رکھیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو کوئی عظیم چیز ہوتا ہے، اسے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم ایک عظیم چیز ہے، جہنم ایک خطرناک چیز ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے قسم کھاتے ہیں. پھر بولتے ہیں کہ انہا لإحدى الکبر، یہ جہنم ایک خطرناک چیز ہے. اللہ نے جہنم کی ہولناکیوں کو بتانے کے لیے اللہ نے اس سے پہلے سورج چاند کی قسم کھا کے بتاتی ہیں کہ جہنم ایک ہولناکی چیز ہے، ایک خطرناک چیز ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھا کے بتاتی ہیں کہ انما توعدون لواقع، بے شک قیامت واقع ہونے والی، کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ اس سے عقیدے کا جو مسئلہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے نا قیامت حق ہے، اس میں ہر مسلمان کا اس کا عقیدہ ہونا چاہیے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ قیامت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی مسلمان شک کرتا ہے تو مسلمان کافر ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے کہ قیامت ہے کہ نہیں کی، وہ انسان کا ہے کافر ہے. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہونی چاہیے کہ قیامت کنفرم واقع ہونے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جب قیامت واقع ہوگی تو کیا ہوگا، جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، وہ اللہ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اذا مطلب جب نجوم ستارے، جب ستارے جو ہے نا جب قیامت واقع ہوئی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ، جب کہ ستارے جو ہے طُمِسَتْ کا مطلب اس کا روشنی ختم ہو جائے، سورج کے، چاند کے، ستارے کی جو بھی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے. جب قیامت واقع ہو جائے گی، یہ جو ستارہ ہم کو نظر آتا ہے، یہ سورج ہم کو نظر آتا ہے، یہ جو چاند ہم کو نظر آتا ہے، اس کی روشنی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج، چاند، ستارے، تمام کی روشنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ختم کر دیں گے جب قیامت واقع ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا جب قیامت واقع ہوگی؟ تو وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا، جب، السَّمَاء، آسمان، فُرِجَتْ، پھٹ جائے گا آسمان، آسمان پھٹ جائے گا. آسمان فُرِجَتْ کا مطلب انشقت، اذا السماء انشقت، جیسا کہ ہم پڑھتے وہی مطلب ہے. فُرِجَتْ، انشقت، پورا ایک ہی معنی، یعنی کہ جب آسمان کیا ہے؟ پھٹ جائے گا جب قیامت واقع ہوگی. اس کے بعد پہاڑ کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جب پہاڑ جو ہے نا نُسِفَتْ بولتے ہیں کہ یہ جو زمین آپ کو نظر آتا ہے، زمین کے اوپر پہاڑ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اتنا ریزہ کر دے گا، اتنا دھول بنا دے گا پہاڑ کو، ایسا لگے گا کہ اس زمین میں کوئی پہاڑ ہی نہیں تھا. جیسا کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ کئی زمانے تک رہتی ہے، اگر آپ وہ چیز وہاں سے اٹھا دیں گے، وہ نشان تو وہاں رہتا ہے، ہم بول سکتے ہیں کہ ہاں وہ چیز تھی ایک زمانے تک. کیا ہے یہاں، جیسا کہ پرانے زمانے میں پھیٹی وغیرہ رکھتے ہیں، اب ایک زمانے بعد پھیٹی اٹھائیں گے تو اتنا دور کیا ہے؟ زنگ پکڑ جاتا ہے، اتنا دور کیا ہے؟ اس کا نشان لگ جاتا ہے. یعنی کہ وَإِذَا الْجِبَالُ، جبکہ جبال، نُسِفَتْ کا جو اصل جو معنی ہے، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا دے گا، زمین میں کوئی نشان ہی نہیں رہے گا پہاڑ کا، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ کر دے گا، ایسا لگے گا کہ زمین میں کوئی پہاڑ ہی نہیں تھا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، یعنی کہ نصیفت اللہ ریزہ کر دے گا، یعنی کہ زمین کو ایسا کر دے گا کہ انسان بولے گا کہ وہاں کوئی پہاڑ ہی نہیں تھا.
وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. وَإِذَا جب رسول کی جمع ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کہ رسول اس کی جمع جو ہے نا رسول. وَإِذَا جب رسل تمام رسل جو ہے نا رسول کو اقتت کا جو معنی ہے جمع کرنا. اقتت کا معنی جمع کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقتت جمعت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ حل بلغت، اے نوح کیا تم نے تمہارے قوم کو توحید کی دعوت دی؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعم یا رسول، نعم. اے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں ضرور جو ہے نا میں قوم والوں کو دین کی دعوت دی ہے. ہاں، نوح علیہ السلام بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو دین کی دعوت دی ہے قوم والوں کو. اب چلیے قوم والوں کو پوچھتے ہیں، اے قوم والے کیا نوح علیہ السلام نے تم کو دین کی دعوت دی؟ کیونکہ قیامت کے معلوم ہو جائے گا کافروں کو وہ جہنم داخل ہونے والے ہیں. جب کافروں سے پوچھا جائے کہ اے کافر کیا نوح علیہ السلام نے تم کو دین کی دعوت دی؟ تو قوم والے کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے دین کی دعوت نہیں دی. قوم والے جھٹلائیں گے، لیکن جو ہے نا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو دین کی دعوت دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ نوح گواہی کون دینے والا ہے؟ تم حق پر ہی، اس کا گواہی کون دینے والا ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. نوح علیہ السلام بولتی کہ ہماری امت جو ہے نا یہ گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے نوح علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ محمد کیا نوح علیہ السلام نے ان کی قوم کو دین کی دعوت دی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ سورہ نوح، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، جو تفسیر گزر چکی ہے، جس میں اللہ نے پورا واقعہ ذکر کر دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام صبح شام اپنی قوم والوں کو بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں. یعنی کہ یہ جو امت ہے نا، یہ ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دی تھی. یعنی کہ وہی مطلب ہے وَإِذَا الرُّسُلُ جب رسولوں کو جمع کر دیا جائے گا، ہر رسول سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے تمہارے قوم کو دین کی دعوت دی؟ تمام رسول کہیں گے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ میں نے میرے قوم کو دین کی دعوت دی. لیکن قوم والے جھٹلائیں گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا کہ تمہاری گواہی دینے والا کون ہے؟ تو وہاں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہے جو گواہی دیں گے کہ ان کی قوم. تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ اے محمد کیا تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء نے اپنی قوم والوں کو دین کی دعوت دی. یعنی کہ یہاں جو بتانے کا مقصد ہے کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو، اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تم کو بنایا ہے. یعنی کہ تمام امت مسلمہ کو اللہ نے کیا بنایا؟ وسطا. وسطا مطلب انصاف. یہ جو امت جو ہے نا، ہم لوگ جو ہے نا انصاف کے ساتھ کل اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دی ہے، ہود علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دی. یعنی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط فرما. وسط کا مطلب جو ہے نا انصاف کے ساتھ دعوت دینے والی قوم. کل انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے یہ قوم کے ہر نبی نے اپنی قوم والوں کو دین کی دعوت دی کر کے. یہاں دیکھیے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس آیت کو تین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ دیکھیے الف جو ہے نا حمزہ، یہ واو کر لیجیے آپ. یہ قرات ایک تو ہے کہ حمزہ ہے جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ الف ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ اقتت. ایک اور جو قرات تھے الف کی جگہ واو کر لیجیے آپ اقتت. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھے تھے ایک مرتبہ. ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے تجدید نہیں، اقتت، قاف کے اوپر تجدید نہیں تھا، بس اقتت. تین قرات ہے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ جو حمزہ کے ساتھ جو یہاں پر ہے. ایک اور جو قرات ہے حمزہ کے ساتھ ہی رہے گا لیکن قاف کے اوپر تجدید نہیں ہے، بس اقتت مطلب اقتت. اقتت ایک قرات ہے. ایک اور جو قرات ہے الف کی جگہ واو ایڈ کر لیجیے، اقتت واو کے ساتھ ہم پڑھیں. یعنی کہ یہ تینوں قرات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ کس دن کے لیے، یومن اجلت، اجلت کا مطلب لیٹ کرنا. یعنی کہ تمام رسولوں کو جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، یہ کب ہوگا؟
لِأَيِّ يَوْمٍ لِأَيِّ مطلب کس دن کے لیے اللہ نے اس کو لیٹ کر دیا ہے، یعنی کہ تمام رسولوں کو اللہ نے جمع کرنے کے لیے کس دن کے لیے اللہ نے اس کو لیٹ کر دیا، لِأَيِّ کس دن کے لیے اجلت اس کو لیٹ کیا، یعنی کہ کب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، کب؟ لیوم الفصل، لیوم ایسے دن جو فصل جس میں کیا ہے انصاف ہوگا، فصل کا مطلب جس میں جو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا، لیوم الفصل، فصل کا مطلب الگ الگ کرنا، یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ الگ کرے گا، جس دن اللہ تعالیٰ جنت اور جہنمیوں کو الگ الگ کر دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرے گا باطل کو مٹا دے گا، یعنی کہ لیوم الفصل، قیامت کے دن، فصل کا مطلب قیامت کے دن سمجھیے، قیامت کے دن کے لیے، وما ادراک آپ کیا جانتے ہیں، ما یوم الفصل کیا ہے فیصلے کا دن، فصل کا مطلب کیا ہے فیصلے کا دن، اللہ نے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، ویل ہے اس دن جو ہے نا جھٹلانے والوں کے لیے، ویل کا مطلب بربادی ہے، یومئذ قیامت کے دن کن لوگوں کے لیے، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کون؟ جو قیامت کا انکار کرتا ہے، جو کافر ہے ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ویل کا ایک معنی جو ہے نا بربادی ہے، ایک اور جو معنی ہے جہنم میں گڑا ہوگا، جہنم میں گڑا ہوگا اسے بولتی ہیں کہ ویل، یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ویل ایسے گڑھے کو بولتے ہیں جس میں جہنمیوں کی پیپ ہوگا، جب پورے جہنمیوں کا پیپ کیا ہے اس میں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ جب جھٹلانے والوں کو جہنمیوں کو داخل کرے گا، ویل ایسا گڑھا جس میں جہنمیوں کا پیپ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کافروں کو کیا ہے داخل کرے گا، وہی مطلب ویل ہے یوم اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ مرسلات میں ویل یومئذ للمکذبین 10 مرتبہ آ کر ہے، 10 مرتبہ آ کر ہے، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ بار بار بتاتی ہیں کہ کافروں کے لیے بربادی ہے، 10 مرتبہ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ تاکہ کافر یہ سمجھ جائے کہ یقین ہے کہ تم قیامت کے دن برباد ہونے والے ہو، 10 مرتبہ اللہ نے یہ ذکر کرتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، یہ بتانے کے لیے کافر تو قیامت کے دن ضرور بضرور کیا تو برباد ہونے والا ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے اس صورت میں 10 مرتبہ ویل یومئذ للمکذبین کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم نہلک الاولین، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 16 17 میں اور 18 میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی ہمارے نبی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم سے پہلے جو بھی قوم آ کر تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک؟ عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی کہ جو بھی قوم ہمارے نبی سے پہلے آ کر تھے جنہوں نے بھی کفر کیا اللہ نے ان کو برباد کر دیا، فرعون نے کفر کیا اللہ نے اس کو برباد کر دیا، جو بھی قوم نے کفر کیا اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر یہ قوم جو کفار مکہ جو ہمارے نبی کے ساتھ جو کافر ہیں اگر یہ بھی اسلام نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کر دے گا، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، یعنی کہ ہم نے پچھلے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی کفر کیا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اے قوم جو مکے میں جو تھے کافر، اللہ نے ان سے کہا کہ کافر اگر تم بھی کیا ہے اسلام نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی برباد کر دے گا۔ پھر اللہ نے قانون بیان کرتے ہیں کہ جو بھی کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتے ہیں، جو بھی کافر ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ 3 آیتوں میں فرماتے ہیں، دیکھیے آیت نمبر 16 میں الم نہلک الاولین، کیا لم نہیں، نہلک ہلاک کرنا، کیا ہم ہلاک نہیں کریں گے الاولین، اولین کا مطلب جو پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے نبی سے پہلے جو بھی لوگ آ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں کیا اولین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ آ کرتے ہیں ہمارے نبی سے پہلے جنہوں نے بھی کفر کیا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ الم نہلک الاولین، کیا اللہ نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ہم بولیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو نے ضرور بضرور ہلاک کیا ہے۔ پھر اللہ نے جو مکے میں جو کافر تھے ان سے کہا کہ ثم نتبعهم الاخرین، یعنی کہ یہاں ترجمہ تھوڑا مشکل ہے لفظی معنی، لیکن آپ یہ سمجھے کہ ثم پھر نتبعهم ہم ان کو چلاتے ہیں آخرین دوسرے، یعنی کہ ثم نتبعهم الاخرین کا جو معنی اہل علم نے آسانی طور پر یہ کرتے ہیں کہ اے کفار مکہ اگر تم بھی اس سے پہلے جو کافر ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ تم کو بھی برباد کر دے گا۔ ثم نتبعهم الاخرین کا جو معنی ہے اے کافر اے مشرک، ہمارے نبی کے زمانے میں جو کافر تھے جو مشرک تھے اللہ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم بھی کفر کریں گے اللہ تم کو بھی برباد کر دے گا، وہی مطلب ہے ثم نتبعهم الاخرین۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان کرتے ہیں کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح اللہ ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔
مجرم مطلب کافر، یعنی کہ جو بھی کافر ہے اگر اسلام نہیں لاتا ہے تو اللہ تو اسے کیا کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن کن لوگوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جو ہے نا جھٹلانے والوں کے لیے نا بربادی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم نخلقکم من ماء مہین، یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو کہتے ہیں کہ کافر ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، کیا تم کو اتنا بھی معلوم نہیں؟ یعنی کہ اللہ ہی نے تم کو اس دنیا میں لایا، پھر بھی تو اسلام کیوں نہیں لاتا ہے؟ وہی اللہ نے فرمایا کافروں کی یاد دلاتا ہے، علم آ کا مطلب کیا، لم نہیں، نخلقکم کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا، مما پانی سے، مہین کمزور پانی، مہین مطلب کمزور پانی سے، یعنی کہ کمزور پانی سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کافروں سے کہتا کہ کافر اللہ نے تم کو ایک کمزور پانی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے پھر فرماتی کہ فجعلناہ، ہم نے اس کو رکھ دیا، کس کو، اس حقیر پانی کو، فی میں قرار مکین، قرار مکین کا مطلب ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس پانی کو حفاظت سے اللہ نے رکھا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس پانی کی حفاظت کرے، پھر وہ پانی میں خون جمتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو پانی کی جو حفاظت کی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس پانی کی حفاظت کر کے جو ہے نا آپ کو جنا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی کہ ہم نے ایک پانی کی حفاظت کر کے تم کو اس دنیا میں لایا، یعنی کہ لیکن تم کیا کرتے، کفر کرتے ہو۔ وہی اللہ فرماتی کہ فجعلناہ، ہم نے اس کو بنا دیا، کسے، اس پانی کو، فی قرار مکین، ایک ماں کے پیٹ میں کیا ہم اس پانی کو رکھے، الی قدر معلوم، الی تک قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، وقت معلوم، ایک معلوم وقت تک، یعنی کہ 9 مہینہ تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تم کو رکھا، 9 مہینے تک جو ہے نا اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ میں رکھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فقدرنا، ہم نے اندازہ لگایا، فنعم، کیا ہی بہترین، القادرون، اندازہ لگانا ہے، یعنی کہ فقدرنا، ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون، کیا ہی بہترین اندازہ لگانا۔ کیا مطلب ہے، یعنی کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے وہاں جو ہے نا آپ کو بہترین طور پر دونوں آنکھ پیدا کیا، بہترین طور پر اللہ نے دونوں کان پیدا کیا، بہترین طور پر اللہ نے دونوں ہاتھ پیدا کیا، یعنی کہ اللہ بتاتی کہ ہم نے بہترین اندازے کے طور پر تم کو پیدا کیا، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو نعمت یاد دلاتی کہ تم ایک حقیر پانی تھے، ہم نے تم کو ماں کے پیٹ میں اس پانی کی حفاظت کی، پھر اللہ نے ایک مقررہ وقت تک جو ہے نا ماں کے پیٹ میں پانی رکھا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو ماں کے پیٹ میں اچھی شکل کے ذریعے سے تم کو کیا ہے پیدا کیا، پھر بھی تم کیوں کفر کرتے ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے اس دن کافروں کے لیے، اس دن بربادی ہے کافروں کے لیے۔